مسلمان قربانی کیوں کرتا ہے؟ کیا گوشت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے؟ نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ مسلمان قربانی کرتا ہے تو گوشت حاصل کرنے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو گوشت مل جاتا ہے قربانی کی برکت سے، لیکن قربانی مسلمان کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتا ہے، اپنے رب کے حکم کے مطابق عمل کرنے کے لیے انسان قربانی کرتا ہے۔ رب قرآن میں نہیں فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو؟ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے، وہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ ابن آدم میں قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا کوئی عمل اتنا پیارا نہیں ہے جتنا پیارا رب کے نزدیک قربانی کرنا ہے۔ قربانی کے دنوں میں ابن آدم کا سب سے زیادہ عمل اللہ کی بارگاہ میں اگر محبوب ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پیارا عمل ہے تو وہ قربانی کرنا ہے، خون بہانا ہے، قربانی کرنا ہے، رب کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں تک فرماتے ہیں کہ بروز قیامت وہ جانور اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے وہ رب کی بارگاہ میں مقام قبولیت تک پہنچ جاتا ہے۔ تو میرے بھائی، جب ہم قربانی کریں نا تو خوش دلی سے قربانی کریں، اور قربانی کا جانور بھی جب خریدیں نا تو وہ جانور خریدیں جس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں قربانی کریں، تو اچھا تندرست ہونہار جانور کو دیکھیں، خریدیں اور اس کو رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کو رب کی بارگاہ میں قربان کریں۔ اور جانور کے اندر کوئی خرابی ہو، سینگ ٹوٹا ہو یا کان کٹا ہو یا پھٹا ہو یا لولا لنگڑا ہو تو ان تمام جانوروں سے بچیں، ان تمام جانوروں کو نہ لیں، بلکہ اس جانور کو رب کی بارگاہ میں قربان کریں جس کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جانوروں کے کان اور آنکھ غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہو، اور اس کی بھی قربانی نہ کریں جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہو، اور اس کی بھی نہ کریں جس کا کان پھٹا ہو یا اس کے کان میں سوراخ ہو، اس کی قربانی نہ کریں۔